والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 35 اور اس کے ماں بعد کے ارشادات باری ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت مریم جو ہیں یہ جناب عمران محترم عمران کی بیٹی۔ تاریخی انسانی میں 2 عمران گزرے ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ دونوں اللہ کے نبی نہیں تھے لیکن ان کا شمار صالحین اور متقین میں ہوتا ہے۔ یہاں پر جن عمران کا ذکر ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی جن کا نام حنہ ہے، انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، جبکہ یہ امید سے تھی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تو میں اس کو بیت المقدس کے ساتھ خاص کر دوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا زندگی کا دار و مدار سارا کا سارا بیت المقدس کی خدمت۔ اور یقیناً جب یہ نظر مانی تو اس وقت ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مذکر اولاد دے گا، لڑکا دے گا، لیکن ہوا اس سے مختلف۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش تھی، اس حوالے سے ان آیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، اور جب کہا عمران کی بیوی نے یعنی حنہ نے جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں تیری ما فی بطنی جو میرے شکم میں ہے، محررن میں اسے مقرر کر دوں گی، میں اسے تیری نظر کر دوں گی یعنی آزاد کر دوں گی دنیاوی معاملات سے۔ فتقبل منی، سو تو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا۔ یعنی میں نے نظر مان لی ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی سمیع و علیم نہیں ہے، تو میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے اور میری بات کو جو میں نظر مان رہی ہوں اس کو بھی خوب سننے والا۔ جب پیدائش ہوئی، فلما وضعتها، اور پھر جب انہوں نے جنا، قالت ربی انی وضعتها انثى، تو وہ کہتی ہیں حضرت عمران کی بیوی حنہ حضرت مریم کی والدہ، اے میرے رب بے شک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی، میں نے تو نظر مانی تھی کہ لڑکا ہوگا، جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو تیرے گھر کے لیے خاص کروں گی، وہ وہاں پہ خدمت کرے گا، وہاں پر اپنے لیے وقف کر دے گا دینی معاملات کے لیے، لڑکی ہو گئی ہے مجھے تو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا جنا ہے، آپ کے ہاں کس کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا آپ اس سے بے فکر رہیں کہ ہم اس خاتون سے تاریخ میں اس کا ایک عظیم نام ہوگا۔ اور حضرت مریم کی خوبیوں میں وہ سچی بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں،
تو یہ ان کا اللہ کا انتخاب تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی نہیں بنایا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو نبیہ کے عہدے سے سرفراز نہیں کیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مذکر جو ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی کہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے، قوتوں میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اسی وقت وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہاں پر جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت ان کے والد عمران زندہ نہیں تھے، لہٰذا ماں نے پیدائش کے پہلے دن ہی ان کا نام حضرت مریم یعنی مریم رکھ دیا۔ یہاں تک میں چند گزارشات جو احکام القرآن میں حضرت علامہ ابو الجصاص رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سے پہلا یہ کیا کہ آپ کسی نیک کام کے لیے کسی بچے کو نظر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ مجھے جب اولاد دے گا یا میرا یہ بیٹا بیٹی دین کی تعلیم کے لیے وقف ہے، اس میں اس آیت کے حوالے سے اجازت ہے۔ دوسری بات، انہوں نے وہیں پر ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ کسی غیر شرعی کام کی نظر ماننا، اس کو پورا کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ اولاد کا نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا، جب نبی علیہ السلام کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے تو آپ نے پیدائش کے فوراً بعد ان کا نام ابراہیم رکھ دیا، لیکن 7ویں دن تک نام رکھ لینا بہت مناسب ہے، اس سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر باپ کو نام رکھنے کا حق ہے تو ماں کو بھی نام رکھنے کا حق ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر حضرت حنہ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مریم۔ اب نام رکھا اور پھر ساتھ میں ہی ایک اللہ سے دعا بھی مانگی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں بے شک اے اللہ تجھ سے اس کے بارے میں پناہ مانگتی ہوں، تجھ سے سوال کرتی ہوں پناہ کا، وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلی چٹکی، پہلا چونکا شیطان کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ حضرت حنہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے حملے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور بعض فقہاء نے یا بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو اس سے محفوظ رکھا، کیونکہ شیطان کا تمام انسانوں کے قلوب تک پہنچنا اللہ نے اختیار دیا، اس کو ایک قدرت دی ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اسی طرح انبیاء کے ساتھ معاملہ بھی یہ ہے، لیکن انبیاء کے قلوب کو اور ان کے اجسام پر کسی طور پر بھی شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کیا آپ بھی؟ تو نبی نے فرمایا میرا شیطان مسلمان ہے، یعنی کہ وہ کسی طور پر بھی میرے قلب کو بہکا نہیں سکتا۔ انبیاء اس سے محفوظ ہیں، اور یہاں پر بطور خاص حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے اسی طرح کی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کی دعا کو ان کے حق میں قبول بھی فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پھر اللہ نے ان کی اس چیز کو، اس دعا کو قبول فرمایا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی طریقے کے ساتھ اچھی مقبولیت عطا فرمائی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو اچھی طریقے سے بڑھایا، یعنی ان کی پرورش، ان کا بڑھنا ہر طرح کی شیطانی وسوسوں سے پاک تھا۔ کن کا؟ ان کی بیٹی حضرت مریم کا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری کس کے حصے میں آئی؟ حضرت زکریا۔ حضرت زکریا کون ہے؟ حضرت زکریا ان کے خالو ہیں، اور ان کے والد حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ان کی کفالت کی ذمہ داری کن کے سپرد کی گئی؟
حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ان کی کفالت کی ذمہ داری کن کے سپرد کی گئی؟ حضرت زکریا کے۔ اور اس میں بھی ایک واقعہ موجود ہے، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے تو ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ اب 3 لوگوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں پرورش کرنے کا موقع دیا جائے۔ ان میں ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت زید تھے اور تیسرے حضرت جعفر۔ نبی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، کیونکہ حضرت جعفر کی بیوی، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت جعفر جن کو حضرت جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، حضرت جعفر کی بیوی اور حضرت حمزہ کی بیوی دونوں بہنیں تھیں، تو آپ نے یہاں پہ فرمایا خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری کس کے حوالے کر دی؟ حضرت جعفر اور ان کی اہلیہ، جو کہ ان کی بیٹی حمزہ کی بیٹی کی خالہ تھی، اور یہ کیا ہوئے؟ خالو۔ تو یہاں پر بھی حضرت زکریا خالو تھے، تو ان کے ذمہ لگ گئی کہ آپ ان کی کفالت کریں گے۔ اور جب ان کے لیے کمرہ محسوس کر دیا گیا، کیونکہ یہ نظر تھی، تو وہ ان کے لیے کمرہ محسوس کر دیا گیا کہ یہیں پہ رہیں گی، یہیں پہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گی، دنیا داری کے معاملات سے بالکل آزاد، خاص اللہ کی عبادت کی۔ اب جب جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب کبھی بھی حضرت زکریا ان کے کمرے میں آتے، ان کے حجرے میں آتے، یہاں سے محراب یہ مسجد والا محراب مراد نہیں ہے، اس سے چھوٹا کمرہ مراد ہے جو ان کو مخصوص کر دیا گیا۔ وجد عندہا رزقا، ان کے پاس پاتے رزق، کبھی کوئی پھل ہوتا، کبھی کوئی پھل ہوتا، اور پھل بھی بے موسمی ہوتے، سردیوں کا پھل گرمیوں میں، گرمیوں کا پھل سردیوں میں۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ اللہ کے ہاں سے آتی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے اور ان سے فرمایا کچھ کھانے کے لیے دو، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اسی گھر میں کسی کام میں مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ہمسایوں کے گھر سے چند روٹیاں اور ایک گوشت کا ٹکڑا آ گیا۔ نبی علیہ السلام غالباً نوافل پڑھنے میں مشغول ہو، آپ نے اس کو رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ نے، نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر یہی جواب حضرت فاطمہ نے دیا جو حضرت مریم نے جواب دیا تھا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا نے یہ معاملہ دیکھا، عمر 100 سال سے زائد تھی، بعضوں نے بیان کیا 90 سال ہے، بعضوں نے بیان کیا 120 سال ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب اولاد کی نا امیدی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، ان کے دل میں ایک خواہش نے مچلی ماری۔ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انہوں نے کہا موقع چنگا، دعا مانگتے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، حضرت مریم کے ساتھ ہونے والے اس کرامت، کیونکہ معجزہ خاص ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ اور کرامت مخصوص ہوتی ہے اولیاء کے ساتھ، اور حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کی اصلاح ہمیں کر لینی چاہیے، جب ہم کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معجزہ ہی ہو گیا، بھئی معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آخری نبی، معجزات کا سلسلہ، نئے آنے والے معجزات کا سلسلہ، ورنہ یہ قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے، اس کی حفاظت بھی ایک معجزہ ہے۔ ہاں کوئی آپ ایسی چیز دیکھ لیں جو خلاف عقل ہو، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہونی ہو گئی، اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہوگی تو کرامت ہو گئی، اور اگر کسی غیر ولی کے بھی ہاتھ سے ہو سکتی ہے تو اس کو بھی
یاد نہیں آ رہا وہ لفظ، اس کو ہمارے ہاں کتاب ہے عقیدے کی، وہاں پہ بتایا گیا اس کو کیا کہتے ہیں، کسی کافر کے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن نبی کے ہاتھ سے ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت، ہم جیسے نلائکوں کے ہاتھ سے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اس کا باہر کچھ ہونا موجود ہے۔ باہر انہوں نے یہ اللہ سے دعا کر لی، اے اللہ تو سننے والا ہے دعاؤں کا، تو مجھے بھی اولاد دے دے۔ یہ دعا کر ہی رہے تھے، اللہ نے فوری طور پر اس کا جواب دیا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی، حضرت زکریا کو، جب وہ حجرے کے اندر نماز میں کھڑے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، کس کے ساتھ؟ یحییٰ کے ساتھ۔ یہ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، حضرت یحییٰ، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے حکم، جو اللہ کے حکم کی گواہی دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو وہ سیدن، اور وہ سردار بھی ہوں گے، وحصوراً، اور وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہ غیر شادی شدہ رہے پوری زندگی، ان کی دل میں یہ شادی کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے حصوراً کے ساتھ تعبیر کیا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے، نبی تو پہلے ہی صالح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہی ہوں گے۔ اب جب یہ دعا کا جواب اللہ نے بذریعہ فرشتہ ان خوبیوں کے ساتھ حضرت زکریا کے سامنے رکھا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا ہے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگا کیوں تھا؟ جب یہ مانگنے سے پہلے تو معلوم تھا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی اب اس عمر کی زیادتی کی وجہ سے اس قابل نہیں رہی، تو یہاں پر مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ زکریا کا یہ سوال اس طرز پہ تھا، کیا ہم دوبارہ جوان ہوں گے اور میں یہ صلاحیت اللہ دے گا تو پھر ایسا سب کچھ ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ نے بڑا خوبصورت بات فرمائی، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ کو بڑے بوڑھے جوان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسباب کے ہم محتاج ہیں، اور یہ اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں۔ ان کا سوال تھا ہم بڑے بوڑھے، میری بیوی کی یہ صلاحیت ختم، کیسے اولاد ہوگی؟ کیا ہم دوبارہ جوان کیے جائیں گے؟ کیا ان صلاحیتوں کو دوبارہ لایا جائے گا؟ تو اللہ جواب میں فرمایا گیا اللہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پھر حضرت زکریا نے عرض کیا، قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر کر دیجئے کہ میں سمجھوں ہاں جی میری دعا بھی پوری ہو گئی، میری تسلی بھی ہو جائے۔ فرمایا گیا آیت، تیرے لیے نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ 3 دن لوگوں سے بات کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے۔ بعض لوگوں نے یہ وہم کیا کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا، ایسا نہیں، اللہ نے 3 دنوں کے لیے ان کے بولنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ اب وہ لوگوں سے جب کلام کرتے تھے رمزا، اشاروں کے ساتھ، یہ نشانی تھی کہ اللہ اب آپ کو اولاد سے نواز دے گا۔ تو وہ اولاد کون تھی؟ حضرت یحییٰ کی صورت میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے میرے پیغمبر آپ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرتے رہیں، اللہ کی خوب تسبیح بیان کرتے رہیں، شام بھی اور صبح بھی، آپ نے اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ یہاں سے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، چاہے آپ کی زبان نہ بولے لیکن آپ کا دل اللہ کے رب سے چالو ہے، یعنی کہ ذکر قلبی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ہم زبان ذکر لسانی ہے، ہماری زبان چلتی ہے، اور ایک ہوتا ہے زبان نہیں بعض اوقات بولتی، یہ ذکر کی انتہائی اعلیٰ قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، ان کے بولنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ اب وہ لوگوں سے جب کلام کرتے تھے رمزا،
اشاروں کے ساتھ۔ یہ نشانی تھی کہ اللہ اب آپ کو اولاد سے نواز دے گا۔ تو وہ اولاد کون تھی؟ حضرت یحییٰ کی صورت میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے میرے پیغمبر آپ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرتے رہیں، اللہ کی خوب تسبیح بیان کرتے رہیں، شام بھی اور صبح بھی۔ آپ نے اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ یہاں سے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، چاہے آپ کی زبان نہ بولے لیکن آپ کا دل اللہ کے رب سے چالو ہے، یعنی کہ ذکر قلبی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ہم زبان ذکر لسانی ہے، ہماری زبان چلتی ہے، اور ایک ہوتا ہے زبان نہیں بعض اوقات بولتی، یہ ذکر کی انتہائی اعلیٰ قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، آپ کی زبان بھی نہیں ہلتی، لیکن آپ کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اے میرے پیغمبر زکریا، آپ اگرچہ اللہ تعالیٰ آپ کی بولنے کی صلاحیت کو کیا کر لیں گے؟ سلب کر لیں گے، لیکن آپ کا دل پھر بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کی مشغولیت کسی لمحے میں بھی منقطع نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات عرض کر کے اسی حوالے سے، ہم جب واش روم میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بخشش کس بات کی؟ ہم تو اندر اپنی قضائے حاجت پوری کر کے آئے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کر کے آئے ہیں۔ ہم غفرانہ کے بعد دوسری بھی دعا پڑھتے ہیں، غفرانہ کا، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر محدثین نے یہ بیان کیا کہ اتنے لمحے کے لیے بھی اگر ہماری زبان اور ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل رہا ہے تو ہم باہر نکلتے کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے پھر بھی معافی کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہ جگہ نہ زبان سے تیرے ذکر کے لیے تھی، نہ دل سے تیرے ذکر کے لیے تھی۔ ہم ان لمحوں میں اپنی ضرورت کے لیے مصروف رہے اور ہماری زبان اور ہمارا دل تیری یاد سے رک گیا، ہم اس پر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم ارحمنا انت ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا